آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسلام کی سب سے بڑی جو ایپلیکیشن ہے وہ اسلام 360 ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے جو زاہد چیپا بھائی ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بڑی محنت کر کے وہ کام کیا ہے جو آج تک امت میں کسی کے حصے نہیں آیا۔ انہوں نے قرآن حکیم کی تمام جو میجر تفاسیر ہیں، مختلف مکاتب فکر کے جو تراجم ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اور اس کے علاوہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، چاہے وہ کتب ستہ ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یا اس کے علاوہ بھی جو کریٹیکل کتابیں ہیں، مشکات المصابیح، المستدرک للحاکم، مسند احمد، اور باقی کتابیں بھی انہوں نے ماشاء اللہ تعالی ایڈ کی ہیں عربی پلس اردو کے ساتھ، اور اس پہ سرچ کرنا بھی آسان ہے، سب کا سب اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے۔ اور الحمدللہ اس حوالے سے وہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور جہاں کہیں میں کوئی چیز آبزرو کرتا ہوں ایسی تو میں انہیں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، وہ اس کی ریمیڈی بھی کر لیتے ہیں۔ بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ایپ یوز کر رہے تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ فلاں آیت جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے، فلاں حدیث کا نمبر کیا ہے۔ وہ تو اپنے بزرگوں، اپنے علماء کی بتائی ہوئی باتوں کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا بھی گستاخی سمجھتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی اس کو ہمارے اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی ناگوار چیز مستقبل میں بھی اسلام 360 کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے تو اسے کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسلام 360 کو آن کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی مستقبل میں بھی اگر ہوئی تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ علماء کرام کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ تو نہیں ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے ہماری تفسیر اس میں سے نکال دی؟ اس سے کوئی ہماری تفسیر کلاسز کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام 360 میں جو اس کا میجر سکوپ ہے وہ قرآن اور احادیث کے حوالے سے ہے، لیکن انہوں نے اس میں کچھ عرصے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آڈیو ریکارڈنگ والی تفاسیر بھی ایڈ کی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد، ان کی تفسیر اس میں ایڈ کی انہوں نے، ڈاکٹر فرت ہاشمی اور باقی مختلف علماء کی۔ اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری تفسیر بھی آڈیو ریکارڈنگ والی ڈال دی، اور پوچھنے کی ضرورت انہوں نے اس لیے نہیں سمجھی کہ ہم نے تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ چینلز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہیں، ہم کسی کو کوئی سٹرائک بھی اس حوالے سے نہیں بھیجتے، ہم نے اوپن اجازت دی ہوئی ہے کہ ویڈیو ایڈز نہ لگائیں اور آپ چینل بنائیں دین کی تبلیغ کے لیے۔ اس لیے انہوں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے صرف بتایا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج تک نہ کوئی ٹی وی پروگرام، نہ کوئی پوڈ کاسٹ، نہ کوئی انٹرویو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری مرضی سے ہوا ہو۔ مجھے مجبور کیا گیا کہ جی ٹائم دیں، ہم نے بات کرنی ہے۔ باقی لوگ تو زبانیں ہانپتے ہیں نا فیم کے لیے، ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بہت مجبوری آ جائے تو پھر میں اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں۔ کبھی کوئی پری پلان اس طرح کا کام نہیں کروایا اللہ کے فضل سے، نہ مستقبل میں کوئی ارادہ ہے۔ ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ پاکستان کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، جیو ہو، اے آر وائی، دنیا، سما، ایکسپریس، ان کے جو بہت فیم والے پروگرامز ہیں نا، جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں، جس کو سارے فرقوں کے لوگ دیکھتے ہیں، ان کی ویورشپ بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ماشاء اللہ تعالی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے آفیشیل چینل اور اسٹوڈنٹس کے چینل کی ویورشپ ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کبھی بھی ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس کو پڑنا ہے جو یہ چیز ایڈ کرتا ہے یا نکالتا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا الحمدللہ۔ تو یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہے نا کہ اس سے کوئی مجھے فرق پڑتا ہے،
تو ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے نیو ٹی وی والوں نے صبح کی جو اپنی ٹائمنگز ہیں ان میں قرآن کلاسز کے لیے پرومو جاری کیا کہ ہم قرآن کلاسز فروری 2023 سے شروع کریں گے انجینئر صاحب کی. اور انہوں نے جذباتی طور پہ ڈیسیژن نہیں کیا. ان کے چیئرمین بیٹھے, ان کے پروڈیوسر بیٹھے, ان کی تمام جو ایڈیٹنگ کرنے والی ٹیمیں ہیں, پورا پینل نے بیٹھ کے میری 3 قرآن کلاسز رینڈملی چوز کی. انہوں نے پورا دیکھا. اس کے بعد انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ یہ تفسیر ایسی ہے جو ہر لحاظ سے الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اور دور حاضر کی تفسیر ہے. آج تفسیر تبری کی 60-70% چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں اس زمانے کے ساتھ, نہ ابن کثیر کی کسی تفسیر کا. ہاں چند چیزیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں فائدہ مند, کیونکہ ظاہر ہے وہ 700 سال پہلے لکھی گئی. این ممکن ہے 8 سے 1000 سال بعد دنیا اور چینج ہو چکی ہو, تو اس میں ہماری تفسیر میں بھی کئی ایسی چیزیں ہو جو اس وقت کسی انجینئر کو ریکارڈ کروانی پڑے. یہ کوئی عیب نہیں ہے, اس کو کوئی عیب نہ سمجھے. تو انہی وہابی علماء نے باقاعدہ ان کی مینجمنٹ کو فون کیے, دھمکیاں دیں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے باہر ہم آ کر دھرنا دیں گے, توڑ پھوڑ کریں گے. وہی جو نان اسٹیٹ ایکٹر کا فتنہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ہے تمام فرقوں کے اندر. بعض ڈکلیئرڈ ہیں, بعض انڈکلیئرڈ. یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا, اور پھر میں نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میں پبلکلی بتا دوں. انہوں نے کہا ہاں جی بتا دیں, آپ کا رائٹ ہے, کیونکہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی, ہم نہیں چلا سکے, ہم وزن نہیں اٹھا سکے, تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. تو میں نے کہا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو ہم کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر لیں اور ہم آپ سے کہیں کہ فلاں عالم کو آپ نے ٹی وی چینل پہ نہیں بلانا ورنہ ہم توڑ پھوڑ کر دیں گے, تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مجبور ہیں, ہم نہیں کریں گے. میں نے کہا ہم نے یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے بھائی جن کی 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے, جو صدقات چندوں خیرات کے اوپر پلتے ہیں, یہ ان کے پرابلمز ہیں. ایک میرے جیسا پڑھا لکھا کوالیفائڈ بندہ, اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پچھلے دنوں یہ بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اسلام 360 کے حوالے سے بھی, جو تفسیروں نے ایڈ کی وہ خود کی. پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ جیلم آئیں کراچی سے, اس دوران جتنی اپڈیٹس ہوئی ہیں, کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, وہ میں آپ کو ساتھ بٹھا کر اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا. حدیث کی جو کتابیں ایڈ ہوئی ہیں وہ بھی, اور جو تفسیر آڈیو ریکارڈنگ والی میری. تو انہوں نے ایگری کیا اور وہ آئے, اور وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی, آپ نے وہ دیکھی ہے, اس میں انہوں نے باقاعدہ چلا کے بھی بتایا. یعنی یہ کوئی چیز ہم نے کوئی گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں کروائی تھی, نہ اس کی کوئی بھیک مانگی تھی ان سے. وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, اور جو ہمارا ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز حرکت کی جائے. بہرحال اس کے خلاف بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی اور کافی انہیں تنگ بھی کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے اس چیز کا وزن اٹھایا. میں انہیں سلام کہتا ہوں اس حوالے سے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بےچارے اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈنگ اسلام 360 سے نکال دی. تو آپ سنیں, اور اس قوم کے علماء اور خصوصاً وہابی علماء اور باقی بھی خیر شامل ہیں, لیکن وہابی ذرا آگے ہیں. تو یہ جو وہابی علماء ہیں ان کی پستی کا لیول کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. کیوں لینا تھا, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہابیوں نے تو اس کو کہاں سے یوز کرنا ہے, دیوبندیوں نے, بریلویوں نے, ان بیچاروں کا قرآن و حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ کیا لینا دینا. یہ تو ہم نے آگے پہلی دفعہ پبلکلی یہ چیز بتائی ہے. تو انہوں نے زاہد چیپا بھائی کو اغوا کیا جی گنڈوں کے ذریعے, اور دلیری اتنی ہے کہ نقاب پوش تھے وہ, اور انہیں ویرانے میں جا کے خوب مارا پیٹا. ابھی بھی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں, ہاسپٹل میں بھی وہ ایڈمٹ رہے ہیں, لیکن یہ انہوں نے پبلکلی یہ بات نہیں بتائی. ٹھیک ہے,
باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو مجھے پتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے۔ انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی، اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی یا اپنے جو ٹیم ممبرز تھے ادھر کے، ان کے آفس کے، ان کو تو بتانا ضروری تھا، کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لائے عمل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیم ممبرز کو ساتھ لینا ضروری ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ای میل بھیجی، اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ میں ڈسکس کروں گا آپ سے فون پہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی، اور ان کا جی یہ دیکھیں یہ اس لیول کے اوپر اتر آئے۔ تو میں نے انہیں ایک ہی بات کی، میں نے کہا میرے بھائی، ہمیں اس وقت اسلام 360 اور آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ مہربانی فرما کے اسے وقتی طور پہ یہاں سے نکال دیں، اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ تو نکال دیں گے، لیکن قرآن اور حدیث تو نہیں نکال سکتے نا۔ ان کے گلے کی ہڈی جو ہے 2812 صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں بھی موجود، جو ان کے ماموں کو ایکسپوز کرنے والی ہے، وہابی ماموں پارٹی کو۔ اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں، بنو امیہ ان کے ہینڈلرز ہیں، میں تو سیدھا اوپر پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں، میں کہتا چلے روحانی اولاد ہے، تو میں تو سیدھا ادھر پہنچوں گا نا۔ وہی عمار، افسوس اے عمار، تقتل الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یدعوہم الی اللہ، تم تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوگے، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب چونکہ ان کے ماموں کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، جہنمی جماعت نہیں، وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اس ٹاپک پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ وہ ہم نے مسند امام احمد سے احادیث دکھا دی ہیں انہیں۔ ابو الغادیہ تھے وہ صحابی جن سے یہ غلطی ہوئی، پوری زندگی وہ اس کے اوپر افسوس کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہابیوں کے جو امام ہیں، جن کے نام کے اوپر اس فرقے کا نام ہے، محمد بن عبد الوہاب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، انہوں نے سیرت الرسول کتاب لکھی ہے، اس کے اینڈ پہ جا کر انہوں نے خلفائے راشدین کی بایوگرافی بھی لکھی ہے، اس میں بھی جنگ جمل، صفین اور نہروان کو ڈسکس کیا ہے، اور جو باتیں میں قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہوں اس سے زیادہ سخت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں انہوں نے ان کے ماموں کے حوالے سے بھی وہ مسند احمد کی حدیث نقل کر دی ہے کہ جب ان کے ماموں کو آ کر حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ عمار قتل ہو گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ماموں نے توبہ کرنے کی بجائے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو ہماری حقیقت ماموں پارٹی کی کھل جائے گی، ٹھیک ہے، ہم نے انہیں قتل کیا ہے، ان کو تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ نہ وہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینکتے اور نہ عمار قتل ہوتا۔ دیکھیں جب انسان حق سے اناد کرے تو اس کا گیئر کیسا الٹا لگتا ہے کہ وہ واضح احادیث کی تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج تک تو یہ کہتے تھے کہ حنفی حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ ماموں پارٹی کے جو سربراہ ہیں نا، وہ بھی احادیث کے ساتھ اسی طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہ بات جب مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا علی نے پھر ماموں کو پھکی دی اور کہا کہ اگر یہی مطلب ہے نا اس بات کا، تو کیا یہ کہنا چاہتا ہے یہ کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ جو شخص کسی کی حمایت میں آتا ہے اس شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے یا اس کا امیر مجرم ہے، لیکن جب انسان نے حق سے اناد کرنا ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی حرکتوں سے آئے دن بتاتے ہیں کہ ہم اسی ماموں کے ماننے والے ہیں اور اسی ماموں کے دفاع کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ دفاع تو ہونا کوئی نہیں ہے۔ ان 1200 سال میں شیعان علی کے اوپر جو ظلم ہوئے اور جس طریقے سے ان کا استحصال کیا گیا، ان 12 سالوں کے اندر پوری ماموں پارٹی کی مٹی پلید ہو گئی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں۔ نہ تو ہم ان غالی شیعہ رافضیوں کے ساتھ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، اور نہ ان ناصبیوں کے ساتھ ہیں
جو ماموں کے دفاع میں قرآن بخاری مسلم کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں, چاہے رسول اللہ کے زمانے کا کوئی انسان ہو یا آج کا. جو بھی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بغاوت کرے, ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کی تھی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے, بغاوت کرے, صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کا نام احترام سے لے لیں. دیٹس آل. سیدھی سی بات ہے. اور یہ پروفیسیز ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے امام بخاری امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ یہ چیزیں نہیں لکھوائی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. جسے شوق ہے نا, تو میں نے کربلا کے پس منظر کے اوپر 200 احادیث جمع کی ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے, اور جو ادر دین بخاری اور مسلم ہے اس میں میں نے دور حاضر کے بڑے محققین جو ہیں, شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی, شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی, اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, ارشاد الحق اثری صاحب, اور باقی علماء کی تحکیم لگائی ہوئی ہے, سلیم اسد کی لگائی ہوئی ہے, اور بڑے ائمہ میں سے امام حاکم, امام ذہبی, ان لوگوں کی تحکیم لگا کے پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے کہ کربلا ہوئی کیوں, اور اصل میں خلافت راشدہ کو ختم کرنے والا بندہ کون سا ہے, جس کو چھپانے کی خاطر یہ ساری کی ساری ڈرامہ بازی ریال خور پارٹی اور یہ وہابی جماعت کر رہی ہے تاکہ ان کی ملوکیت قائم رہے. تو وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے. وہ آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں, صرف ڈاک کا خرچہ دیں گے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے. 032159000162. آپ رابطہ کریں. یہ 12 کا پیکج فری آپ کے گھر آئے گا. لاکھوں جا چکے ہیں آج تک اللہ کے فضل سے, ہزاروں نہیں لاکھوں. اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی, اور ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ پلاسٹک کوٹنگ کے اندر باقاعدہ یہ پوری پیکنگ کے اندر فری آپ کے گھر آئے گا. صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے. وہ آج کل 500 روپیز یہ لے رہے ہیں کیونکہ ہم ٹی سی ایس کے تھرو بھیجتے ہیں تاکہ انشور کریں کہ چیز آپ تک پہنچے. تو وہ تفصیلات آپ اس میں پڑھ لیں. میں اس طرف جاؤں گا تو پھر بات اور طرف نکل جائے گی. میں اسی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ لوگ اس بدماشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بندہ بات نہ مانے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب میں نے زاہد بھائی سے ریکویسٹ کی کہ میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا, وکلاء کا بھی پورا پینل ہمارا تیار بیٹھا ہے کراچی میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں, ان وہابیوں کو لاہور سے ہر 15 دن بعد آ کے انگوٹھا لگانا پڑے گا کراچی میں. جب ان کو ضمانت لینی پڑے گی نا, اور جب تک یہ کیس چلے گا, کیس 5-7 سال سے کم ختم نہیں ہوتا, اسی طرح ذلت اور خواری کاٹتے رہیں گے. لیکن وہ زاہد بھائی تیار نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں آگے نہیں جانا چاہتا, میں یہ ملک ہی چھوڑ دوں گا. وہ بیچارے اتنے اس حوالے سے ڈسہارٹ ہوئے. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے آپ اسے فی الحال نکال دیں. اور یہ جو وہابی آ کے جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے پریشر ڈالنے سے ایسا ہوا ہے, تو پریشر تو آپ اتنے عرصے سے ڈال رہے تھے, اس کا کوئی اثر نہیں لیا. بیسیکلی آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں, پھینٹی لگائی, مارا پیٹا. اس کی وجہ سے پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یار فی الوقت تو ہم نے اسلام 360 اور زاہد بھائی کی جو جان کی حفاظت ہے وہ ہمارے لیے پرائورٹی ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یار. ہماری تو ماشاءاللہ اتنی ویورشپ ہے کہ ان سارے وہابیوں کے مولویوں کی ملا کے, اور دوسرے بھی ان کے جو سو کالڈ انورٹڈ کاما میں سنی بھائی ہیں, دیوبندی ہوں بریلوی ہوں, سنیت کے نام کے اوپر چورن بھیج رہے ہیں. اہل سنت تو ہم ہیں جو کتابوں سے حدیثیں بیان کرتے ہیں. سنی وہ ہوں گے جو اپنے بابوں کی تعلیمات پیش کریں گے, یا جو قرآن اور بخاری مسلم سے تعلیمات پیش کریں گے. تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کو فی الوقت نکال دیں. اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے, یہ بھی جھوٹ بولا. اور دوسرا جھوٹ بولا انہوں نے کہ اسلام 360 کے ریپ نے ہمیں رابطہ کر کے بتایا ہے. کسی ریپ نے رابطہ نہیں کیا, انہوں نے تو یہ بات ہی سیکرٹ رکھی ہوئی تھی. انہوں نے جب اس کو چیک کیا نکلی ہوئی تھی تو انہوں نے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم نے نکال دی ہے. انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا, وہ چاہ رہے تھے کہ میں ہی اس کو ڈسکلوز کروں. اور ظاہر ہے کہ
یہ 3-4 دن تو میں نے نہیں بولنا تھا, میں نے تو اتوار والے دن ہی بولنا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ہمارا تو ایک ڈیکورم ہے. تو پھر میں نے زاہد بھائی سے اجازت لی, انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ جتنا مجھے کہیں گے میں اتنا بتاؤں گا, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. تو یہ میں بتا دوں, میں نے ریپیٹ کیا, ان کا ہاں جی اتنا بتا دیں اور یہ چیز آپ نہ بتائیں اس میں. تو یہ ان کی اجازت سے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ میں سنڈے والے دن اس حوالے سے گفتگو کروں. تو یہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا کہ ہمارے پروپیگنڈا کرنے سے ہوا, یا ان کے ریپ نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ہم نے نکال دی ہے. وہ تو بےچارے خود افسردہ ہیں اس حوالے سے, خوفزدہ ہوئے ہیں کہ یار یہ مولویوں کا یہ بھیانک چہرہ بھی ہوتا ہے. اور دیکھیں ان کا ایک نامعلوم مجہول مولوی, ان کے نزدیک تو امیر ہے ان کی سندھ کی جماعت کا, حال یہ ہے کہ 150-200 بندہ اس کی بات نہیں سنتا, ٹھیک ہے. تو اس وہابی نے باقاعدہ ایک آڈیو ریکارڈنگ بنائی جس میں اس نے کہا کہ ہم نے زاہد کی اہل حدیثیت اور سلفیت سے متاثر ہو کے اسے وہ تزکیہ دیا تھا, یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ. دیکھیں نا لفظ بھی کیسے کیسے مشکل یہ بول رہے ہوتے ہیں, وہ تزکیہ یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ. تو لیکن اس نے وقت کے ساتھ ساتھ گمراہ کن لوگوں کی چیزیں بھی اس میں ڈالنی شروع کر دی ہیں, لہٰذا ہم اعلان برات کرتے ہیں اور آپ اس کو نکال دیں اس میں سے, ہمارے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کو جو ہم نے آن کیا تھا. اچھا وہ گمراہ جب کہہ رہے تھے, میں نے کہا یہ نام لیں گے ڈاکٹر اسرار کا جسے یہ مشرک سمجھتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے. احمد بریلوی صاحب جن کے خلاف ان کے ابے نے کتاب لکھی تھی البریلویہ, جس میں جھوٹ لکھے انہوں نے, جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ ان کا ابا کیسا جھوٹ بول کے گیا اس کتاب کے اندر. کسی کا نام نہیں لیا, ایک بندے کا نام میرا. میں عبداللہ ناصر رحمانی, اسلام 360 اپلیکیشن والے محترم زاہد چیپا صاحب سے مخاطب ہوں. خالص ایک سلفی ذہن وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے. آپ دنیا کی شہرت کے طالب ہیں اور اس کے لیے بغیر کسی تمیز کے جو ہے وہ مختلف لوگوں کی تفسیر اور ان کا کلام نشر کر رہے ہیں. بھلا یہ مرزا جہل میں کب سے مفسر قرآن ہوا؟ تو یہ داخل کرنے کا مقصد کیا آپ کا؟ تو فوراً ہمارا وہ تزکیہ ہٹا دیں اور آپ آزاد ہیں, جو چاہے کرتے پھریں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہونا تو چاہیے جب آپ گمراہ لوگوں کی, وہ بندہ جو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, تمہیں چندے دیتا ہے, سارے فرقوں کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو, آپس میں تم نے ایک کیا ہوا ہے. تو یعنی عوام کو تو یہی میسج آ رہا ہے کہ سارے گمراہ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں, اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا باقی لوگوں کے بھی نام لیتا, نام صرف میرا لیا اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس نے کون سے نان سٹیٹ ایکٹر بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اوپر چڑھائی کریں گے. اگر وہ لیتا نا نام بریلویوں کے کسی بڑے کا, تو ٹی ایل پی والے پہنچ جاتے ہیں اس کی طبیعت صاف کرنے کے لیے. یہ جو 2 گنڈے ہیں نا بھائی لاہور والے, ان کی جرت نہیں ہے. ٹی ایل پی والوں کے سربراہ نے انہیں کہا سوراں دے سور, ان کی جرت نہیں ہوئی کہ بول سکیں, اور کہا کہ جس طرح بدترین مخلوق سور ہے نا, اس حوالے سے کہ وہ حرام, ویسے تو اللہ کی مخلوق ہے, اس کا بھی ایک مقصد ہے پیدائش کا, لیکن کھانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. اس طرح انسانوں میں بدترین سور جو ہیں وہ یہ وہابی ہیں. کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. ان کی جرت نہیں ہوئی بول سکے, کیونکہ انہیں پتا تھا پینٹی لگے گی. ٹوٹلی ان کا دین مذہب جو ہے نا وہ پیسہ اور دنیاوی سٹیٹس ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کوئی ان کی کوئی حالت نہیں ہے. تو ایک دوسرے کے بارے میں یہ لوگ نہیں بولتے. مجھے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے, ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہیں نا, ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد لکھا ہے, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یہ لکھا ہے. اور جواب میں المہند المفند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے, یعنی کافر سے بھی اگلی ڈگری شیطان, اور کہا جس طرح انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے, وہ کافر شیاطین تھے نا, مسلمان شیاطین تو نہیں تھے. اور پھر احمد بریلوی نے تو ان کی طبیعت صاف کی احکام شریعت کے اندر. آئے ہائے ہائے ہائے, انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی ہو
اہل حدیث ہو، وہابی ہو، اور قادیانی بھی بیچ میں شامل کر دیے کافر. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرے، ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے 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 ہائے، یہ ان کی آپس کی حالت ہے. باتیں ہمیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی تفسیر نکال دیں آپ اور ان کی تفسیر ڈالیں جو ہمیں کافر کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بس جب کسی کے اوپر پستی یا ذلت آتی ہے نا، پھر وہ اسی پستی کے اندر جا کے گرتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب، دنیا خود فیصلہ کرے گی جو کچھ ہو رہا ہے. اور آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے بھی ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو. جو سب کو مسلمان سمجھتا ہے اسے آپ کہہ رہے ہو کہ جی اس کے لیے پچ کھود دی جائے. تو سرکار ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں. اللہ کے فضل سے ہماری دعوت نہ کسی اپلیکیشن کی محتاج ہے، نہ کسی ٹی وی چینل کی محتاج ہے. یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے، الحمدللہ ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے، ہر مسجد میں پہنچی ہوئی ہے. آپ کی چیخیں آسمانوں پہ ہیں اسی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہے اس مبارک دعوت کے ساتھ جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ہے. الحمدللہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہ سمجھیں اور ان کی تفاسیر ڈالنے کے لیے تیار ہے. تو میں نے ان کے ساتھ کون سا ایسا معاملہ کر دیا؟ بھائی انہیں پتا ہے کہ ہم نے چورن بیچا تھا قرآن و سنت کے نام کے اوپر. قرآن و سنت تو ہم نے پوری بیان نہیں کی. ہمارا دین رفع الیدین اور آمین سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتا تھا. بنو امیہ اور مامو پارٹی کی جو بدماشی ہیں وہ تو انجینئر صاحب نے ایکسپوز کی ہیں. اب بخاری مسلم تو نکلوا نہیں سکتے. یہ بات کریں گے تو پھر تو اہل حدیث کی کوئی 4-5 کوئی اہل حدیث بچ گئے ہیں نا، اگر وہ بھی جاتے رہیں گے. ادروائز جتنے بریلوی دیوبندیوں سے ریورٹ ہوئے تھے نا، وہ تو وہابی فرقہ چھوڑ چکے اللہ کے فضل سے. تو یہ تو یہ کہہ نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انجینئر صاحب کے اوپر پابندی. حالانکہ انجینئر صاحب اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مجھے بتائیں میرا کیا اس کے ساتھ لینا دینا اس حوالے سے؟ ہماری دعوت تو الحمدللہ دنیا کی ہر مسجد میں، دنیا کے ہر شہر میں جہاں لوگ اردو سمجھتے ہیں، اور مور دین 50% مسلمان اردو سمجھتے ہیں، چاہے وہ ہندی کی وجہ سے سمجھتے ہوں یا ہندی فلموں کی وجہ سے یا اردو کی وجہ سے. بہرحال اللہ کے فضل سے ہماری بات تو پہنچ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کتنے اس حوالے سے مخلص ہیں، نام نہیں لیتے ایک دوسرے کا، صرف ایک بندے کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تفسیر میں بڑی خرابیاں ہیں اور جی وہ قرآن پاک میں بھی بعض جگہ غلطیاں ہیں. میرے بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن میں 3 دفعہ سن چکا ہوں. 20 سال انہوں نے بیان القرآن ریکارڈ کروایا اور آخری ریکارڈنگ ہے جو آپ دیکھتے ہیں 1999 والی، اس میں کئی جگہ غلطیاں ہیں. میں نے تو آج تک نہیں، وہ غلطی ظاہر ہے پرونونس کرنے میں ہو جاتی ہے، زبر کو زیر پڑھ دیا، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ پورا قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہوں. میں نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ تم نے جتنے لوگ امیر بنائے ہوئے نا اپنے، بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب، دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب، اہل حدیث کے ساجد میر، قرآن کا رینڈملی کوئی صفحہ کھولیں، ٹھیک ہے، اور تلاوت کریں. میں بھی کرتا ہوں، فیصلہ آپ نیوٹرل بندے سے کروا لیں. نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں، نہ ان کی عربی پروننسیشن درست ہے، یہ تو مجہول پڑھتے ہیں. زبر زیر کو صرف آپ اس کے ٹھیک پڑھنے کو عربی نہ سمجھیں، مجہول بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر سرار صاحب بھی قرآن مجہول پڑھتے تھے کئی جگہ پہ، اور ڈاکٹر ذاکر نائک تو پڑھتا ہی مجہول ہے. میں نے آج تک کبھی کہا کہ یار وہ قرآن غلط پڑھتا ہے؟ تقی عثمانی صاحب مجہول پڑھتے ہیں. قرآن مجہول پڑھنا حرام ہے، اس کو معروف عربی میں آپ نے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، ہی پڑھنا ہے. بے نہیں پڑھنا، بی پڑھنا ہے. یہ والی ذرا غلطیاں نوٹ کریں. اور ابھی میں وہ غلطی تو بتا نہیں رہا، ہا، عین، ثا، ذال، واد. جائیں میری عربی، میں نے جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو، میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے پروننسیشن کے اعتبار سے. اور باقی یہ گھوڑا، یہ میدان، میرے پہلے 6 لیکچرز قرآن کے 40 پوائنٹس کے اوپر ہیں قرآن سے متعلق. تمہارے 1200 سال میں جتنے لوگوں نے تفاسیر لکھی، آج بھی جو لکھ رہے ہیں، آپ قرآن کا تعارف پڑھ لیں اور میرے وہ 6 لیکچر سن لیں. اگر وہ ساری کی ساری باتیں کسی ایک بندے نے بیان کی ہوئی، آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. بھائی محنت کی ہے میں نے، کیا جدید اور کیا قدیم، ہر چیز جو قرآن سے ریلیٹڈ تھی میں نے پہلے 6 لیکچرز میں بیان کی. اس کے بعد میرا پورا لیکچر سورۃ الفاتحہ کے اوپر ہے. آپ دنیا جہان کے سورۃ الفاتحہ اور توحید سے متعلق لیکچر سن لیں.
اور میرا وہ ایک لیکچر سورۃ الفاتحہ کے اوپر جو میں نے دیا ہے اور جو میں نے وسوسے کلیئر کیے ہیں, جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی توحید الحمدللہ سیٹل ہوئی ہے, وہ ان کی ساری لکھی ہوئی تفاسیر, ساری ریکارڈڈ تفاسیر کے اوپر بھاری. یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں. پھر سورۃ البقرہ, یہ تو کوئی شاید کسی ایک صورت میں کوئی ایسا جملہ بولیں کہ جو کسی کے اوپر اثر کرے. ہم تو ہر قرآن کلاس کی ہر آیت کی تفسیر میں اس پیشن کے ساتھ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی دنیا بدل رہی ہے اللہ کے فضل سے. چیک کر لیں, میں تو کہتا ہوں چیک کریں, لگائیں میری بھی تفسیر, ڈاکٹر اسرار کی بھی, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بھی, اور باقی ان کے جو مرے ہوئے بزرگوں کی بھی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں, تو آپ کو ساروں کا نالج ایک جگہ, اور پھر ایک ایک ریفرنس کے ساتھ کہ حدیث بخاری میں ہے, یہ مسلم میں ہے, کوئی اس میں آپ کو من گھڑت باتیں قصے کہانیاں نہیں ملیں گی. مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جو کہ صرف لکھی ہوئی تھی اور چند پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچی تھی, اس کو ویڈیوز کی شکل میں بیان القرآن میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈ کروایا تو وہ کہاں تک پہنچی ہے. اور پھر اس میں نے جو ویلیو ایڈیشن کی ہے, ڈاکٹر صاحب تو 1 یا 2 آیات یا کوئی 10 حدیثیں بیان کرتے تھے تو اس میں سے 8 ضعیف روایتیں بیان کر جاتے تھے. میں نے بخاری مسلم باقی کتابوں سے نہ صرف وہ بیان کی بلکہ ایک کام ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا, کہ تمام اختلافی موضوعات میں نے قرآن تفسیر میں ریکارڈ کروا دیے. ہم نے ایک ایک ٹاپک پہ بتایا کہ یہ آیت فلاں کی دلیل ہے, یہ آیت فلاں فرقے کی دلیل ہے, وہ اس میں سے یہ صحیح رزلٹ نکالتا ہے, وہ اس میں سے یہ صحیح نکالتا ہے, فلاں اس میں سے فلاں غلط رزلٹ نکالتا ہے, اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے. یہ کام اس پلانٹ ارتھ پہ ہم سے پہلے نہ مرے ہوئوں میں نہ زندہ لوگوں میں کسی نے کیا ہے. آپ تفسیریں کھول کے پڑھ لیں. میں نے اگر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 آئی ہے نا تو 4 گھنٹے اس میں بولوں, علم غیب کا مسئلہ کور کیا, حاضر و ناظر کا کور کیا. اگر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آئی ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو سرکار 6 لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے ہیں قرآن کی صورتوں کے فضائل کے اوپر, اذکار کے اوپر صبح شام کے, اور ایک ایک تفسیر اللہ کے فضل سے. یہ فرق ہے. اسی ہم کہتے ہیں آپ ہماری تفسیر بھی دیکھیں, باقیوں کی دیکھیں, آپ کو زمین و آسمان کا فرق انشاءاللہ تعالی نظر آ جائے گا. میں حالانکہ پورے لیکچرز دے سکتا ہوں ان کے پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی اور موجودہ بزرگوں کے بارے میں بھی کہ کیا کیا بلنڈر انہوں نے کیے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے. سب کا رائٹ ہے یار, آپ بات سنیں. دنیا میں صرف میں ہوں جو یہ کہتا ہوں سب کی بات سنیں, اور اس کے بعد جو بات آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگتی ہے لے لیں, جو نہیں لگتی وہ چھوڑ دیں. یہ کہتے ہیں آپ سب کو سنیں, انجینئر کو نہ سنیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ خود سمجھ لیں بھئی. اگر آپ سچے ہو, کل تک تو وہ بھی کہتے تھے کہ جی آپ ڈائریکٹ بخاری پڑھیں دیکھیں ہمارے نماز کا طریقہ نکلتا ہے. انہیں کیا پتا تھا 2812 نکل آئے گی, تقتلوہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ کیا کام ہمارے ساتھ ٹھکنا ہے. یہ تو ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہوگی. وہ تو بےچارے اس کی ہیٹ. اب میں نے ان کو کہا تھا کہ تمہارے تابوت کا آخری کیل ہے یہ بخاری کی حدیث, اور تمہاری قبر کے اوپر لگا ہوا کتبہ جس پہ لکھا ہے کہ ان کی موت اس فرقے کی 2812 کی وجہ سے ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. اور میں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ان کے سب سے بڑے بزرگوں سے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی اس حدیث کی. شیخ زبیر علی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں اور بیچ میں بول بھی رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کچھ غلطیاں کر رہے تھے وہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس زمانے میں 2009 کے اندر تمہارے سب سے بڑے محدث جو میرے استاد بھی ہیں ان کو میں لکواں دے رہا ہوں, وہ پرچیاں پڑھ رہے ہیں, میں پرچی کی غلطیاں بتا رہا ہوں, اور وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ہاں اس طرح نہیں اس طرح. تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار. وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی میں لگا دوں گا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں, صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ, متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. حضرت علی نہیں, حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح, یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں, ان کے لشکر میں موجود تھے, اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ
جو ہے اچھا، تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے بھائی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے. صحیح ہے یہ. جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حوض سے تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی، ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ حوض ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے. یعنی مسئلہ صلح کا تھا، جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. پھر انہی کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، انہوں نے تو خود ہی ریکارڈنگ کر دی، انہوں نے حدیث پڑھ کے بتایا کہ حدیث ٹھیک ہے. اور یہ بھی مانا کہ میں نے پہلے غلطی کی وجہ سے کہہ دیا تھا کہ خوارج نے قتل کیا تھا سیدنا عمار کو، لیکن یہ ابو الغادیہ سے ہی ہوئے تھے، تو مجھ سے غلطی ہوگی اور میں اس پہ رجوع کرتا ہوں، اور اس میں کوئی آر بھی مجھے نہ دلائے. مسئلہ ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی پہ مانگے تو حل اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے مانگے دو حل ایک بات کرتے. اور ان کے جو سب سے بڑے محدث ہیں شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں باقاعدہ لکھا ہے کہ چونکہ خاص حدیث آ گئی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، لہذا ابو الغادیہ سے وہ اب جنرل فضیلت صلح حدیبیہ کے صحابی ہونے والی اٹھ گئی، کیونکہ اس کے لیے اسپیسیفکلی آ گیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں. یہ شیخ ناصر الدین البانی لکھ رہے ہیں، ان کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا. پورے کا پورا وہابی فرقہ ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے. دور جدید میں انہیں امام بخاری کہا جاتا ہے. میں بھی ان کی بہت قدر کرتا ہوں، میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ان کے ریفرنسز ڈالے ہیں، یہ بھی ڈالا ہے. ان کے بارے میں کہتے ہیں نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے. واہ آیا نا داڑ تلے ہوں سارے دی اجتہادی غلطی ہے جناب، بخاری دی بھی مسلم دی بھی تواڈے نزدیک. اور وہابی علماء نے نجی محفلوں میں کہا ہے کہ ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی پبلک کو، حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. یہ مجھے خود بتایا ہے بڑے وہابی مولویوں کے بارے میں. چل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گلے پھاڑنے والوں کے بارے میں. ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے، کراچی سے ان کو لاہور ملنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم کس کو کیا بتائیں. حقیقت بات تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے. ہاں میں نے اس گلے پھاڑنے والے کو کہا تھا کہ تو حدیث مباہلہ مسلم سے بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے سب کرنے کا کہا تھا سعد ابن ابی وقاص کو، انہوں نے انکار کیا تھا اور مولا علی کے فضائل سنائے تھے. اور تیرے بابے نے ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے مانا کہ اس حدیث میں تیرے ماموں نے سب کرنے کو کہا. اور یہ سب تنقید ہوتی ہے، چھڑ دو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر.
صحیح مسلم میں میرے امام مسلم نے, جس کی کنیت سے تمہیں چڑ ہو, ابو الحسین, ہاں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری نے اس کے فوراً بعد حدیث لی, غدیر خم کی حدیث 6228 تک 6225 سے, اور اس کے بعد 6229 میں لکھا کہ بنو امیہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت. تو تنقید, گالی نہیں, اس سے بڑی بات لعنت بھیجتے تھے. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جو اہل البیت کے اوپر لعنت کرواتے تھے. آمین. تم لوگوں کا حشر ان کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام, ان کے جانثار خلفائے راشدین صحابہ کرام اور اہل البیت کے ساتھ ہو علیہم السلام اجمعین. آمین. کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہی پٹی دیوبندیوں کے تقی عثمانی نے اپنی کتاب ماموں کے دفاع میں لکھی, اس میں اس سے بھی یہ مس ہینڈلنگ کی. اس نے کہا نہیں, وہ بخاری میں صرف سب کا لفظ ہے, سب تو تنقید بھی ہوتا ہے. او پڑھ مسلم بھی لعن اللہ ابو تراب لکھا ہے. یا تو تمہارے یہ بڑے جاہل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, اور یا منافق ہے کہ انہیں پتہ ہے اور جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو دوسرے والا فتویٰ تو سخت ہے, میرا خیال نرم والا ہی مان لیتے ہیں کہ جاہل ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وافی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کتے کی موت مرے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ان 12 سالوں کے اندر, اور ایسی موت مرے ہیں کہ اب یہ ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں. تو اب اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اس کی ریمیڈی میں نے شروع دن میں ہی کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن بخاری مسلم کا انکار نہیں کریں گے نا, یہ اس مصیبت سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انکار کریں تاکہ کوئی 4 بندے کو ساتھ رہ گئے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ اصل میں منکرین حدیث ہے. ناصبیت اور انکار حدیث یہ ایسے ہے. ناصبی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حدیثوں کا انکار نہ کرے. یہ ضروری ہے اس کے لیے, کیونکہ موت ہے. دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں. ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ڈسکس کیا اور غیبی خبر کے طور پر ڈسکس کیا. اور غدیر خم کی 4 حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہیں جس میں آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اور اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں پھر حضرت علی کے لیے بالخصوص آیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی کی محبت اور حضرت علی کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ جمع ہو جائے؟ ایک تو ہے کہ کسی نے دشمنی کی کوئی دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے, لیکن ایک شخص اس لیول کی دشمنی کر رہا ہے کہ وہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اڑا ہوا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نبی علیہ السلام کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں؟ آپ ان پرنسپل دیکھیں, کیا آپ نے اپنی نبی کی باتیں صرف رفع الیدین تک ماننی ہے, باقی کوئی بات نہیں ماننی ہے؟ اور پھر جو گالیاں مجھے دینی ہیں وہ امام بخاری امام مسلم کو دو نا. یہ تو امام بخاری امام مسلم نے حدیث لکھی ہے نا, اور اگر یہ گمراہ تھے تو مجھے اپنی گمراہی پہ فخر ہے. پر تیرا کیا بنے گا کالیا؟ کل تک تو نے عزتیں ویل کی تھی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں, اب تو منہ چھپاتا پھر رہا ہے. تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو منکر ہو گیا بخاری مسلم کا. اس لیے تو جناب یہ لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ, کیونکہ یہ ٹھک گئے. الحمدللہ میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی اور شخص پروڈیوس کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو, ٹائم قیامت تک چاہے. ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے. الحمدللہ ہم کرتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفائے راشدین کے برابر کر دیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تفسیروں کے رونے روتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ان کی تفسیروں کے پوسٹ مارٹم کروں نا تو میں فی البدی 2 گھنٹے اور بول سکتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں نہیں, ڈل ہی رہے ان کی تفسیریں بھی. اب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کنز الایمان اور ان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی جو تفسیر ہے خزائن العرفان وہ ڈلی ہوئی ہے. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پڑھیں,
پتہ کہ تفسیر میں کہ ترجمہ صحیح لکھا ہوا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، اور اس مدد سے مراد ہے دعا. ہاں ظاہری اس باب تو قرآن میں آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لہٰذا یہ کہنا جی وہ امی سے روٹی مانگنا شرک ہو گیا، اے کہانیاں کرا رہے ہوندے جی. وہ یار امی مری ہوئی امی سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا جا کے. ظاہری اس باب کا تو قرآن میں حکم ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو مجھے پانی پلا دیں، بالکل درست ہے. آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں کہہ دوں کہ پانی پلا دیں تو یہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، اور یہ گویا الہ بنانا ہو جائے گا. کیونکہ سورۃ النمل میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی کوالٹیز ہوں؟ تو سیدھا سیدھا یہ شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے. انہوں نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے اور اسلام 360 میں ڈلی ہوئی ہے. میں نے نہیں کہا کہ نکالے، اور نہ کسی وہابی کی جرت ہوئی ہے کہ کہیں کہ نکالو. انہوں نے لکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے بھی مانگا جاتا ہے نا، یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے کیونکہ پیچھے اللہ ہی ہے. ہاں اندازہ کریں، توحید کی باری آئے تو پیچھے اللہ، سنت پہ چلنے کی باری آئے تو آگے بابے کہتے ہیں پیچھے حضور ہی نے. اللہ بھی پیچھے، رسول بھی پیچھے. اللہ کے بندو ڈر جاؤ، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی ہیں جا کے دیوبند شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف میں. غدار ہو تم اپنے نبی کے، بالکل، ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے آپ ہمارے پیشن کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن رائز کر رہا ہے، کیونکہ دن بدن ہم پہ حقیقت کھل رہی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. غداریاں کی ہیں تم لوگوں نے. یہ جناب نیچے تفسیر ہوئی ہوئی ہے دیوبندیوں کی تفسیر عثمانی، جو کئی سال سعودیہ مفت حاجیوں کو دیتا رہا. محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ تھا اور شبیر احمد عثمانی کی تفسیر تھی، جنہوں نے محمد علی جناح رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھایا تھا. اور یہ تقی عثمانی کے ابا جی نے جو عثمانی لگایا نا اپنے اس بیٹے کے نام کے ساتھ، وہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی نسبت سے لگایا تھا. ان کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں، تقی عثمانی اور ان کے ابا جی مفتی شفیع صاحب تھے، شاہی کوئی نہیں. انہوں نے تفسیر عثمانی لکھی محمود الحسن دیوبندی کے ترجمے کے ساتھ حاشیے میں. کئی جگہ بلنڈرز ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں واضح آیا کہ جو بچے کا دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال ہے. نیچے وہ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال آئی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی، سورہ لقمان میں بھی، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. اللہ اکبر. ان تک تے کہنے سن ساڈی بغیر رفع الیدین والی حدیثاں گم گئیاں، آیتاں بھی تہاڈیاں گم گئیاں نے. کون سی ایسی دلیل امام حنیفہ کے پاس ہے جو قرآن کے خلاف ہے؟ اور تو خود مان رہے کہ قرآن میں سورۃ البقرہ اور سورہ لقمان میں دودھ چھڑانے کی عمر آئی ہے 2 سال. اب کون سی بات رہ گئی ہے؟ حدیث میں تو کوئی نہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے اور وہ 2 سال ہے. حدیث میں بھی 2 سال ہے. کہتا ہو سکتا ہے، یعنی اتنی ان کی جرت نہیں یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمارے بزرگوں کو غلطی لگ گئی. نہیں. اور کہتا نہیں جی وہ سورۃ الاحقاف میں ایک آیت موجود ہے کہ وہ 30 مہینے ہے تو 30 مہینے 2.5 سال بنتے ہیں. واہ، تمہارے ابوں کو تو 1200 سال میں کوئی دلیل نہ ملی، آج کے چوزے آ کے یہ بات کر رہے ہیں. تمہارے ابوں کو کم از کم اتنی شرم آئی تھی کہ انہوں نے قرآن کی اس حوالے سے تحریف نہیں کی، ورنہ آج لمحہ پایا ہوتا میں انہوں نے. وہ تو لکھا ہے کہ اس عورت کا یعنی تمہاری ماں کا حمل، یعنی تمہیں اٹھانا مشقت سے اپنے پیٹ میں اور دودھ چھڑانا، یہ 30 مہینے بنتا ہے. یعنی وہ 2 + 9 منتھ جو 33 بنتے ہیں، راؤنڈ آف کر کے وہ 30 بنتے ہیں. اور اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی آ گیا سامنے کہ 6 مہینے کی پریگنینسی بھی ہو جاتی ہے، اور ایگزیکٹلی 6 مہینے بھی اگر ڈالے جائیں تو پھر پورے 30.
بنے گے. اس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے الحمدللہ. وہ تھا پریگنینسی پلس دودھ چڑانا, یعنی 6 مہینے پریگنینسی کے اور 2 سال دودھ کے, یہ 30 مہینے بنے, کیونکہ کم از کم پریگنینسی 6, اور عربی میں راؤنڈ آف کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ کو بخاری مسلم میں ایک حدیث میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 65 سال تھی, 65. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی اس میں آتا ہے 60 سال, تیسری حدیث میں آتا ہے 63 ایئرس, اور تینوں باتیں بیک وقت درست ہیں. ایکچولی وہ 63 ایئرس تھی لیونر ایئرس کے اعتبار سے, چاند کے جو سال ہیں, اور شمسی اعتبار سے 61 ایئرس. لیکن 63 کو اس طرف راؤنڈ آف کریں تو 60 سال بنتے ہیں, اس طرف راؤنڈ آف کریں تو 65 سال. تو وہ اندازے سے, جس طرح آپ سے کوئی پوچھے 3:40 ہوئے ہوں تو آپ 3:40 نہیں کہتے, 3:45 کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایگزیکٹ 3:45 ہوئے. تو یہ ایک قرآن چونکہ لٹریچر کی بک ہے, یہ میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے. تو اسی لیے امام بخاری نے باقاعدہ پھر لکھا کہ اصل جو ہے وہ 63 ایئرز ہے. یہ جو صحابہ نے 65 اور 60 کا وہ راؤنڈ آف کرنے کی وجہ سے, یہ ان کی تفسیر ہے. دیوبندیوں کا اس سے بڑا پلانٹ ارتھ پہ کوئی بزرگ ہی نہیں تھا. لیکن میں نے تو نہیں کہا کہ ان کا آپ نکالیں. حالانکہ وہابیوں نے سعودیہ والوں کو کئی سال خط لکھے, 60-70 غلطیاں نکال کے انہوں نے سعودیہ والوں کو مجبور کیا کہ جناب تفسیر عثمانی نکالیں, اس میں بہت غلطیاں ہیں. ہمارے ابا جی صلاح الدین یوسف صاحب کی جو احسن البیان ہے نا, وہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں 95 ایئرز کی ایج میں, وہ آپ ڈالیں, وہ حاجیوں کو دیں. تو آپ پچھلے کئی سالوں سے تفسیر عثمانی پہ بین ہے دیوبندیوں کی. سعودی حکومت اب شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے, دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لے کے احسن البیان جو حاجیوں کو مفت قرآن دیا جاتا ہے, اتنا موٹا وہ بلو بائنڈنگ کے اندر, جو میں نے بھی کئی دفعہ تعارف کروایا کہ کمپیریٹیولی باقیوں سے بہتر وہ تفسیر ہے. اکثر چیزیں انہوں نے قرآن و سنت سے بیان کی ہیں. ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اسے رکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں نکالو, ہم کہتے ہیں ڈالو. کتنا فرق ہے. اور میں نے تعریف کی ہمیشہ, اگرچہ صلاح الدین یوسف صاحب سے ہمارے اختلافات ہیں علیحدہ سے, وہ ایک الگ بات, لیکن تفسیر کے اوپر ان کی تفسیر ڈلی ہوئی ہے, اور ان کو ذوم ہے نا, اور یہ ناز کرتے ہیں تفسیر کے اوپر, یہاں تک کہ ابن کثیر میں بھی جو سکم تھے نا وہ اس تفسیر میں موجود نہیں, اور میں یہ ایگری کرتا ہوں, یہ ابن کثیر سے بھی بہتر ہے, لیکن اس کے اندر بھی بلنڈر موجود ہے. اب چونکہ انہوں نے مجھے چھیڑا ہے تو پھر میں تو یہ صاف کروں گا, میں بتاؤں گا کہ تمہارے بزرگ قرآن کے اندر تحریف کر کے گئے ہیں, حق چھپا کے گئے ہیں. ویسے تو کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں, لیکن چونکہ یہ ماموں پارٹی ہے نا, ہاں, ان کی جو دکھتی ہوئی رگ ہے نا وہ یہی ہے, یہی پکڑنی ہے, جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں. باقی تو اہل حدیث ماشاءاللہ, ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں اہل حدیث سب سے بہتر نماز پڑھتے ہیں, اہل حدیث کے سب سے بہتر عقیدے ہیں, آپ ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں, سب کچھ ہے. ہمیں تو ان سے ایسا سوائے ایک ماموں والے ایشو کے اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آج اگر 100 نمازی کھڑے ہوئے نا کسی وہابی کی مسجد میں, ویسے 100 تو ہوتے نہیں بیچارے, 10-12 ہی ہوتے ہیں, ان میں 10-12 میں بھی 5 ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ جیلم کی مسجدوں میں دیکھ لیں, دنیا میں کہیں چلے جائیں, آپ کو رفع الیدین سے ہی پتہ چل جائے گا. پینٹ ماڈل جڑے اہل حدیث نے نا وہ اینج رفع الیدین کرن گے, انہاں امام کعبہ بھی اینج رفع الیدین کرتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس پورا رفع الیدین کریں گے تسلی کے ساتھ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پوری کمپیوٹر سے نکلی ہوئی نماز ہے, وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. لیکن جو تفسیر کے اندر غلطیاں ہیں وہ تو ہیں. سورۃ البقرہ میں جہاں طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی وقت کے پیغمبر کو, جو ہمیں تورات سے پتہ چلتا ہے سموئیل پیغمبر تھے, کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اس کی سرکردگی میں قتال اور جہاد کریں اور شام کی سرزمین کافروں سے واپس لیں. تو انہوں نے طالوت کو مقرر کیا بادشاہ, اور انہوں نے پھر جالوت کو شکست دی, اور پھر داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا جالوت کو, اور طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد کے ساتھ کیا, داؤد بھی پیغمبر بنے, پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر بنے. اب یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, اور نیچے تفسیر میں اپنے ریال حلال کرنے کے لیے یہ پتہ کیا لکھ رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ
ملوکیت کے خلاف بولتے ہیں نا، انہیں درس عبرت اس حوالے سے حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ملوکیت کو، بادشاہت کو پروموٹ کر رہا ہے قرآن کے اندر. کڈی جی تفسیر انہیں وچوں. یار تمہارے جو ماموں تھے یا تمہارے بنو امیہ کے باقی بادشاہ ہیں، ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بنایا تھا. تو بنی اسرائیل کے بادشاہ تو وحی کے ذریعے بنے تھے. کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اچھا، اور پھر نیچے لکھا کہ آپ سورۃ المائدہ میں چلے جائیں، وہاں میں نے تفصیل سے بات کی ہے. وہاں بھی یہی انہوں نے اپنے سو کالڈ جو پھول تھے نا وہ وہاں پہ منتشر کیے ہوئے تھے کہ جی وہ ملوکیت کے خلاف لوگ بولتے ہیں اور جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں. جو ہے ملوکیت بہت بہتر ہے جمہوریت سے، اس لیے کہ ملوکیت میں آپ حق بات کریں تو آپ کو قتل کر دیتے ہیں. جمہوریت میں آپ پرائم منسٹر کے خلاف بھی بات کریں نا تو آپ کا رائٹ ہے، آپ آ کے کر سکتے ہیں. تو یہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی خلاف بات کرے. اور تمہاری ہزاروں ملوکیت، ایک جو اسلامک ٹرو ڈیموکریسی جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں، وہ اس پہ بھاری ہے کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تم بھی تو کہتے ہو یہ حدیث جمہور محدثین کے نزدیک صحیح ہے، تو وہاں جمہوریت آ جاتی ہے نا حلال کے دائرے میں. حرام کے جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ کفر ہے. تو یہ جگہ جگہ ملوکیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا جی اس سے تو بادشاہ ثابت ہوتی ہے اور اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور مثالیں دے رہے ہیں بنی اسرائیل. اوے بنی اسرائیل کے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بنائے تھے. تمہارے جو بادشاہ جن کا تم دفاع کرتے ہو وہ تلوار کے زور کے اوپر، گن پوائنٹ کے اوپر مسلط ہوئے ہیں امت کے اوپر. کتنا فرق ہے. دوسرا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو بنی اسرائیل کے سیاسی امور تھے وہ پیغمبر دیکھا کرتے تھے، اور میری امت میں خلفاء آئیں گے کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور خلفاء میں ہر طرح کی چیزیں ہوں گی. وہ تو پھر تفسیر موجود ہے کہ آپ نے حکمران کی اطاعت کس میں کرنی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اپنے حکمران کی. لیکن حکمران کی ایبسولوٹ نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جاتا ہے پھر اللہ رسول کی طرف بات کو آپ نے پلٹانا ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، باقی سب کی ریلیٹو ہے. اس لیے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک انصاری کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ایک قافلے کے اوپر. اسے اپنے سب آرڈینیٹس پہ غصہ آیا تو اس نے کہا کہ جلاؤ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ اور کود جاؤ اس میں. جب وہ الاؤ جلا اور اس نے کودنے کو کہا اور اس نے پلی لی کہ بھئی میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی، اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے دامنے کرم میں آئے تھے، تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ جھونک رہا ہے. ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے. ہم کون سے ماں حنیفہ کے مقلد ہیں کہ بغیر دلیل کے مان لیں؟ ہم کون سے وہابی ہیں جو اپنے بابوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے مان لیں؟ یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو اگر انصاری صحابی کے بارے میں حضور یہ کہہ رہے ہیں جسے حضور نے خود مقرر کیا کہ اس کی اطاعت کر کے تم نے گمراہ ہو جانا تھا، جہنم میں جانا تھا خلاف شرع کاموں کے اوپر، تو تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں. ہاں کھول صحیح مسلم، لکھا ہوا اس میں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں. ایک شخص آتا ہے تابعی جو انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تھا انورٹڈ کاماس میں. وہ کہتا ہے حضرت آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے حکمران اور امیر کی اطاعت کرو، تو کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنی ہے، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اور یہ میرے دل نے یہ بات یاد رکھی. انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں. لو جی، حقوق اللہ میں بھی سب سے بڑا جرم
حرام خوری والا. اور حقوق العباد میں بھی سب سے بڑا جرم قتل ناحق. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے امیر صاحب کی بات مانیں, ماموں کی, تو عبداللہ بن عمرو بن عاص خاموش ہو گئے. پھر سر اٹھا کے بجائے انہوں نے یہ کہنے کہ انجینئر کی ویڈیوز نہ دیکھا کرو, یا تم تابعیوں کے صحابی سے اختلاف کر رہے ہو, صحابی جو مرضی کرے. ویسے تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹیں گے, بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تیرا ماموں چوری کرے تو پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے؟ یہ آپ بات کریں نا تو دیکھیں ان کے کیسے کان کھڑے ہوتے ہیں. فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں, میری سیدہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا ماموں تے شاہی کوئی نہیں. ادھر تو تمہیں نہیں نظر آیا کہ توہین ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں, رول آف لا ہونا چاہیے. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں, اور جس میں وہ نافرمانی کریں تو معاویہ کی نافرمانی کرو. یہ صحیح مسلم شریف ہے جی 4776. یہ تو نکلواؤ اس کو بھی مسلم شریف سے, بخاری شریف سے نکلواؤ یہ ساری حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں. چونکہ انہوں نے یہ بات کی تھی, میں بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے حکمران کی بھی وہ بات ماننی ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے. اور یہ قرآن میں انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے جو بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بتائے, حضرت سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یہ بھی بادشاہ تھے نا, اور انبیاء بھی تھے. اور طالوت علیہ السلام وہ نبی تھے یا نہیں, لیکن انہیں بھی وقت کے پیغمبر نے وحی کے ذریعے مقرر کیا تھا. بنو امیہ کو تو وقت کے پیغمبر نے مقرر نہیں کیا ہوا. کون سی چیز سے کون سی چیز ثابت کرتے ہیں بھئی؟ بنو امیہ کے بارے میں تو مسند ابی یعلا میں المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ممبر کے اوپر بندر اچھل کود رہے ہیں, بنو مروان کے, بنو امیہ کے بندر. حضور بڑے افسردہ ہوئے اور پھر اپنی وفات تک کبھی کھلکھلا کر ہنسے نہیں. حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے بنو مروان, بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر کے اوپر دیکھا ہے. یہ کہتے ہیں جی صاحب پوری بنو امیہ کی بات کرتے ہیں, اس میں تو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں. منو پہ دس دو, بنو امیہ تو قاتل ہے حضرت عثمان کی, تم لوگ کس منہ سے آگے بات کرتے ہو؟ حضرت عثمان کا دفاع تو میں کرتا ہوں. حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کا کیا لینا دینا باقی حکمرانوں کے ساتھ؟ اور میں پھر پھکی دوں گا کہ نبی الاسلام نے تو بنو مروان کہا, اور خود عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ تو بنو مروان سے ہیں, کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا پورا نام ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم. دو ڈومیننٹ بیٹے تھے مروان کے, عبد الملک اور عبدالعزیز. عبدالعزیز کا بیٹا ہوا عمر بن عبدالعزیز, اور عبد الملک کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنے. ولید بن عبد الملک, سلیمان بن عبد الملک, ہشام بن عبد الملک, یزید بن عبد الملک. اور ان کی جو بیٹی تھی فاطمہ بنت عبد الملک, وہ بیوی تھی عمر بن عبدالعزیز کی, بڑی نیک خاتون تھی. شاید اس کو نام کی نسبت نہیں فائدہ پہنچایا, فاطمہ نام تھا اس کا. تو جب ہم کنڈیم کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ہم حضرت عثمان کو کر رہے ہیں, بس یہ حضرت عثمان کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں نا اپنے ماموں کو اور ماموں پارٹی کو, تو چھپ تو نہیں سکتی. ہمارے نبی تو ہمیں پہلے ہی بتا کے گئے ہیں. جامعہ ترمذی میں, سنن نبی داؤد میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. جناب اسی لیے ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں, آپ نہیں ساتھ. آپ 3 کا تو ساتھ دیتے ہو, چوتھے کی باری آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یا کھوتی مار جاندی پنجابی چ. پہلے گدھے پہ لوگ سواری کرتے تھے نا. اسی لیے پھر میں نے اپنے انداز میں اسے سمجھایا کہ جی پہلے خلیفہ کے مخالفین
کہتے ہیں جی مرتد، نہیں وہ تو حضور کے زمانے میں صحابی تھے، نہیں وہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے، منکرین زکات اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. اچھا جی ٹھیک ہے. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی رومنز اور پرشینز کافر. اچھا بالکل ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تیسرے خلیفہ کے مخالفین او جی بلوائی خارجی، حالانکہ خوارج کی ٹرم حضرت علی کے مخالفین کے لیے آئی ہے. یار وہ تو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے، لیکن وہ جی اختلاف کیا نا جی انہوں نے، بلوائی تھے وہ. چلے ٹھیک ہے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ ہیں کیوں؟ اب وہ کدھر کی حدیث کہ تم نے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے؟ اور چوتھے کے مخالفین کے بارے میں تو حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ خوارج کو سب سے بہترین لوگ ہیں جو قتل کریں گے. جنگ جمل کے حوالے سے حدیثیں ہیں بخاری میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. اگرچہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، لیکن علی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت. یہ کہتے ہیں جی وہ اس نے کہہ دیا ظالم. وہ تو حدیث کے اندر لفظ تھے، میں نے ہلکے ہلکے بولے، اصل میں تو بخاری میں تو لکھا ہے کہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، جنگ جمل علی کے خلاف نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اللہ کے خلاف جنگ لڑنا، وہ ظالم لفظ تو بہت چھوٹا رہ گیا، لیکن حضرت علی نے انہیں معاف کر دیا. آج کی ڈیٹ میں وہ لعنتی ہے جو سیدہ عائشہ کے اوپر کوئی سب و شتم کرے. وہ چیپٹر کلوز ہے. اور جو تیسری جنگ صفین ہے اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں وہ حدیث تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. وہی عمار، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. لو باغی بھی اور جہنم کی طرف بلانے والی بھی. چوتھے خلیفہ کے باری رضی اللہ عنہ پہ آپ آ کے رک گئے، اس کو نہیں آپ نے پکڑنا. پھر خلافت راشدہ کے بارے میں ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر حضرت سفینہ جو حدیث کے راوی ہیں حضور کے آزاد کردہ غلاموں کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، جس میں حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی شامل ہیں. وہ 4.5 سال تھے اور یہ 6 مہینے. تو وہ صحیح تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی خلیفہ تو حضرت علی کو وہ مانتے تھے، بس وہ ذرا قصاص عثمان کا مسئلہ تھا. جی کھول کے پڑھ لیں، خلیفہ بھی نہیں تھے مانتے. امام ابو داؤد نے لکھا ہے علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ نہیں مانتے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ ان کی پیڑ سے جھوٹ نکلا جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. ان کی بادشاہت شریر ترین بادشاہت ہے پلانٹ ارتھ کی. یہ فضائل بیان کیے بنو امیہ کے حضرت سفینہ نے. اور ابو داؤد میں، ترمذی میں تو یہاں تک حدیث ہے، یہ حدیث آگے بھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابی داؤد طیالسی میں سیم سند کے ساتھ. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ وہ پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت راشدہ ختم ہو گئی ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب جو ہے نا وہ حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے. جی بالکل، اگر حکمران کے تحت خلیفہ آپ کہتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب بھی اور شہباز شریف بھی خلیفہ ہیں، اور اگر آپ اس ٹرم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو خلیفہ نہیں ہے، وہ ملک ہے. اور ثبوت یہ حدیث. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ بادشاہ ہیں، یعنی ان کا وہ خلیفہ نہیں ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. یعنی حضرت معاویہ پہلے بادشاہ ہوئے، خلیفہ تو ہوئے ہی کوئی نہیں. اور جی صحابہ امیر المومنین کہتے تھے. جی جناب امیر المومنین تو ہارون رشید کو بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ منصور کو بھی کہا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کہیں، آج بھی آپ کہیں امیر المومنین جس کو کہنا ہے، خلیفہ راشد نہیں. وہ حضور مور لگا گئے ہیں کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے. مسند احمد میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میرے اٹھائے جانے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت علی منہاج نبوہ رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ایک روایت میں آیا ہے وہ بادشاہت اور رحمت ہوگی. ہائے میں صدقے جاواں، بادشاہت اور رحمت ہوگی. وہ تو ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بتا دیا ہے. بادشاہت اور رحمت کمپیریٹیولی اس اعتبار سے کہ بعد والے مزید گئے گزرے آئے. جس طرح لوگ
آج کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کا دور بڑا بہتر تھا، جب خان صاحب سے تنگ تھے تو کہتے تھے نواز شریف صاحب کا دور بڑا بہتر تھا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پیچھے چلتے ہیں. وہ اس سینس میں بات تھی. یہاں تو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے، بالکل واضح آیا مسند امام احمد کے اندر، اور وہ پورے کریکٹرز میں نے بتا دیا. کاٹ کھانے والی ہے، زبردستی دھونس کے ساتھ مسلط ہونے والی، تو وہ ہوئی بھی ہے. 4108 پڑھ لیں بخاری کی. عبداللہ بن عمر کو ان کی بہن کہتی ہیں سیدہ حفصہ کہ حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں مدینہ، تو وہ تقریر کر رہے ہیں، آپ تقریر میں بیٹھے ہیں، آپ کی غیر موجودگی سے کوئی غلط رزلٹ ہی نہ نکال لیں. وہ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا. وہاں انہوں نے کہا کہ جسے خلافت کی خواہش ہے نا اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حضرت ابن عمر کی طرف کنایا کیا. بعد میں وہ تابعی کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ حضرت آپ نے ان کا اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں اور میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ وہ خلافت کا حقدار ہے جس نے تم باپ بیٹا کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. تم لوگوں کی پھینٹی لگائی ہوئی ہے غزوہ خندق کے اندر، احد کے اندر اور بدر کے اندر، اور آج تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے مجھے اور میرے باپ کو تان کر رہے ہو، جس کی وجہ سے شام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کی دور خلافت کے اندر یہ فتوحات ہوئی تھی نا. پھر کہتے ہیں میں خون ریزی کے ڈر سے اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی، میں نے انہی پہ کفایت کی. اور وہ جو تابعی ہیں یا صحابی ہیں حبیب بن مسلمہ، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی. اب آپ کو پتا چلا کاٹ کھانے والی ملوکیت کیا ہوتا ہے. ابھی بھی نہ پتا چلے. یہ تو ایک ماموں کے ساتھ یہ ہوا جو عمر کا بیٹا تھا، ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، وہ بھی بخاری میں ہے 4827. اور پوری تفصیل جو ہے وہ حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں لکھی ہے، اور ان کے صلاح الدین یوسف نے قرآن کی تفسیر حدیثوں سے کی ہے. وہ حدیث ہی کھا دی ہے. ہونا تو چاہیے تھا نا لکھتا حدیث. امام بخاری تو اسے اس چیپٹر میں لے کے آئے کہ قرآن کی اس آیت کہتے کہ قرآن کی ہم تفسیر صحیح حدیث سے کرتے ہیں. صحیح حدیث بھول گئی 4827 بخاری کی، کیونکہ ماموں کا نام آ رہا تھا. تو مروان بن حکم جو گورنر حجاز تھا، اس نے مسجد نبی میں تقریر کرتے ہوئے کہا میرے عزیز ہم وطنوں، وہی والی بات. اللہ نے امیر المومنین کو بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. واہ صدقے. اور ایک جملہ جو امام بخاری نے اسکپ کیا لیکن حافظ ابن کثیر نے مصنف ابن ابی شیبہ سے، المستدرک للحاکم سے، سنن نسائی الکبریٰ اور باقی کتابوں سے نقل کیا. وہ اس نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا نا، اندازہ کرو. حضرت عمر بیٹے تھے، ابو بکر کے اپنے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو تو نہیں بنایا. اور وہی کھڑے ہو گئے. بخاری کے الفاظ ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور کچھ کہہ دیا. امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ سکپ کر دیا، لیکن ابن کثیر وہ ساری دوسری حدیثیں لے آئے کہ کہہ دیا کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین معاویہ جو ہے وہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. ظاہر آگ لگنی تھی. بخاری کے آگے الفاظ ہیں، کہا پکڑو انہوں، نیب دے والے کرو، ایف آئی اے دی ٹیم بلاؤ. تو عبد الرحمن بن ابی بکر دیکھ لیں، یہ بھی ماموں ہے. ایک ماموں کا ہرکارہ دوسرے ماموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. اور یہ ماموں وہ جو سیدہ عائشہ کا بھائی، ماں اور باپ دونوں کامن، اس طرح کا بھائی جو ہمارے ہاں سگا بھائی جسے کہا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ کے حجرے میں گھس کے وہ ایڈجسٹنٹ تھا. باہر سے بھی اس نے غصہ نکالا. ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے جو صلاح الدین یوسف نے نکال دی، نہیں ڈالی. اس کے ماموں کا نام بیچ میں آ رہا تھا. تم تفسیریں کرو گے، اٹھاؤ میری تفسیر قرآن کی. اب پتہ چلا کیوں نکلوانا چاہتے ہیں. میں نے بخاری کی حدیث بیان کی ہے اس تفسیر میں. یہ قرآن و حدیث سے تفسیر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ماموں کا نام آ رہا تھا. ہاں نکال دی. میں لگاؤں گا پیجز کہ نکالی ہوئی ہے، پڑھ لیں آپ خود. ان کا تیرے بارے میں آیا تھا نا کہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے قرآن. ابو بکر کے بیٹے یہ تو وہ کافر تھا جو یہ کہتا تھا. استغفر اللہ. سیدہ عائشہ کو غصہ ہے ان کا، اس کو خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نازل نہیں ہوا سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی. لیکن باقی کتابوں میں، حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، اور حافظ ابن کثیر ان کے بڑے، ابن تیمیہ کے جو شاگرد بھی ہیں، انہوں نے نقل کیا
آگے پھر اما عائشہ نے اسے پھکی دی کہ البتہ تیرے بارے میں ضرور تھا کہ حضور نے فرمایا تھا مروان پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اپنے باپ کی پش میں تھا جب اللہ کے نبی تجھے لعنتی ڈکلیئر کر کے گئے میں. اب مجھے بتائیے انہوں نے کیا تفسیر بیان کرنی ہے؟ یہ میں نے آپ کو کاٹ کھانے والی ملوکیت کی مثالیں دی، بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں، لیکن پھر وہ ٹائم شارٹ ہے. میرا خیال ہے جتنی میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے. ہائے 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 ہائے، میں تو کیا سی منو نہ چھیڑا کرو. میں پہلے تو باؤنڈری تو باہر سٹتا سا نا، ہوں میں پلانٹ ارتھ تو باہر سٹاں گا. ہاں تانوں اوتھے پہنچا دیاں گا اتوں جتھے تواڈے ماموں جا چکے اگلے جان وچ. ہاں ماموں کرتے پیچھے پہنچو گے اتنے کہ ساڈی منجی ٹھوک دیتی ایک بندے نے. ٹھیک ہے، صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.